لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين الرسول المسدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم عن الكبر. صلوات بر محمد وآله. عزیزان گرامی، مسلسل آپ حضرات عزائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں مصروف ہیں. یقیناً بارگاہ خدا میں، بارگاہ رسول میں اور ہم سب کے وقت کے امام کی خدمت میں یہ ایک بہترین اور معجور امر ہے. یقیناً اللہ کی خوشنودی کا بھی سبب ہے، رسول اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے، ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی خوشنودی کا سبب ہے. مسلسل صبح سے لے کر کے اس وقت تک اور پھر مغرب کے بعد مجلسیں ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد بھی سلسلہ کل و پرسوں بھی غالباً جاری رہے گا. جو تو آپ کی بستی میں 2-3 مجلسیں پڑھنے کا اتفاق اور شرف حاصل ہوا ہے، لیکن اس عزائے فاطمیہ میں قبلہ منتظر جعفری صاحب کے بنا کردہ اس امام بارگاہ میں پہلی بار آپ کے سامنے ہوں. ظاہر ہے کہ مسلسل علماء ہیں، مسلسل خطبہ ہیں، مسلسل تقاریر ہیں اور آپ سن رہے ہیں اور سنیں گے. ایسے میں یہ انتخاب بڑا مشکل تھا کہ کس رخ سے گفتگو پیش کی جائے. وہ وہی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب لگاتار اتنی اچھی مجلسوں کے بعد اور بہرحال لگاتار بیٹھنے کے بعد کسی گاڑھی اور کسی بہت زیادہ فنی گفتگو یا فلسفی گفتگو کا موقع نہیں ہے. البتہ یہ بالکل طے ہے، جو فاؤنڈیشن کسی اور خطیب کے لیے نہیں رہی ہوگی وہ اب میرے لیے ہے کہ کچھ بھی کروں مجھے مغرب کی اذان سے پہلے مجلس کو ختم کرنا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دیکھیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے جن فقروں کو پڑھا ہے اور جسے گفتگو کے لیے عنوان قرار دیا ہے، یہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس عظیم الشان خطبے کے 2 فقرے ہیں کہ جسے خطبہ فدق کہتے ہیں، یا تاریخ میں اس کا دوسرا نام خطبہ لمہ بھی ہے. خطبہ فدق یا خطبہ لمہ. البتہ 2 لفظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. اگر بات وہاں تک پہنچی تو کچھ معروضات اس کے ذیل میں عرض کریں گے، مگر اس سے پہلے تھوڑا سا اس کا پس منظر آپ کے سامنے عرض کروں اس طریقے سے کہ اگر آپ ذرا بھی میری جانب متوجہ رہے تو انشاءاللہ بات
ذہنوں میں محفوظ ہو جائے گی۔ یوں سمجھیں کہ گفتگو شروع ہوتی ہے سن 7 ہجری سے۔ 7 ہجری یعنی وہ زمانہ کہ جو پیغمبر اسلام کی ہجرت کے بعد کا 7واں سال ہے، جب رسول اللہ مکہ چھوڑ کر کے مکے سے مدینے آ گئے ہجرت کر کے، اس کے 7ویں سال۔ کیوں کہہ رہا ہوں 7ویں سال؟ کیونکہ 7ویں سال میں 7 ہجری میں ایک بہت بڑی جنگ ہوتی ہے اسلام کی، جسے جنگ خیبر کہتے ہیں، ہے نا؟ مشہور جنگ ہے، بار بار پڑھی گئی جنگ ہے، بار بار سنی گئی جنگ ہے، خوب نعرے لگانے والی جنگ ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سی جنگیں ہوئی ہیں کہ جب اسلامی لشکر نے مقابلہ کیا ہے دشمنوں کا، مگر ان ساری جنگوں میں اس جنگ میں ایک تھوڑا سا فرق ہے۔ ان جتنی جنگیں ہوئی ہیں جنگ خیبر سے پہلے اس میں ہوتا یہ تھا کہ دشمن کی فوج تیار ہو کر کے آتی تھی اور مدینے کے اوپر حملہ کرنا چاہتی تھی، اس کے جواب میں پیغمبر اسلام اپنی فوج کو تیار کرتے تھے اور میدان میں اتار دیتے تھے۔ یعنی جتنی جنگیں لڑی ہیں اسلام نے وہ سب دفاعی جنگیں ہیں، ڈیفنس کیا ہے۔ جب حملہ ہو رہا ہے تو اس کی دفاع میں تلوار اٹھائی گئی۔ اس لیے جتنی جنگیں ہیں، یہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، یہ سب آپ کو مدینے سے بالکل قریب ملیں گی، کیونکہ فوج آ گئی اور اب مدینے کے قریب پہنچ گئی۔ خبر ہوئی تو رسول اللہ نے فوج کو تیار کیا اور لشکر کے مقابلے میں لشکر اتار دیا۔ جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں وہ سب دفاعی جنگیں رہیں، الا ایک جنگ کے، اور وہ جنگ ہے جنگ خیبر۔ جنگ خیبر کس قوم سے ہوئی ہے؟ یہودیوں سے۔ وہ توجہ کریے گا، جنگ خیبر کس سے لڑی گئی؟ یہودیوں سے۔ اس جنگ میں پیغمبر اسلام نے انتظار نہیں کیا کہ یہ لوگ فوج تیار کریں اور آئیں مدینے پہ حملہ کریں تو فوج بھیجیں، نہیں، ایک لوتی جنگ ہے جس میں لشکر خود پیغمبر اسلام نے تیار کیا اور خیبر کی طرف بھیجا۔ خیبر مدینے سے کتنی دور ہے؟ تقریباً 150-160 کلومیٹر کا ڈیفرنس۔ فوج مدینے سے آ رہی ہے خیبر۔ ابھی واضح ہو جائے گا کہ میں گفتگو یہاں سے کیوں کر رہا ہوں۔ ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھ لیں پہلے محمد و آل محمد۔ بہت توجہ کریے گا۔ پیغمبر اسلام نے فوج کو ترتیب دیا اور حکم دیا کہ جائیں خیبر کے یہودیوں سے مقابلے کے لیے۔ اب ظاہر ہے کسی بچے کسی نوجوان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا، جو اسلام کے اصول کے بالکل خلاف ہے کہ کسی کے اوپر حملہ کر کے جنگ کرنا۔ اصل میں یہ قوم یہودی ہے، یہ آج ہی اتنی فتین نہیں ہے، یہودی ہر زمانے میں فتنہ پرور قوم رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پیغمبر جب آئے تھے اور مدینے میں حکومت قائم ہوئی تھی تو جو قبائل آباد تھے اطراف میں، اس میں اکثر ایمان لے آئے، مسلمان ہوئے، کچھ نہیں بھی ہوئے، تو چاہے کافر رہے ہوں یا یہودی رہے ہوں، ان سب سے ایک معاہدہ کیا گورنمنٹ نے، پیغمبر کی حکومت نے، کہ بھئی آپ اس ملک میں رہیں گے، آپ ہماری حکومت میں رہیں گے، آپ کو ہر طرح کی فیسلٹی اور ضروریات کا انتظام کیا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ کوئی فوج آتی ہے، کوئی دشمن ہے تو آپ اس سے کوئی سانٹ گانٹ نہیں کریں گے۔ انہوں نے بھی وعدہ کر لیا تھا، مگر ہر جنگ میں پردے کے پیچھے یہی تھے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں کہ میں ادھر ڈیٹیل میں جاؤں، لہذا اب وقت آ گیا تھا کہ ان یہودیوں کا قلع کما کر دیا جائے۔ لہذا پیغمبر اسلام نے باقاعدہ ایک فوج کو ترتیب دیا اور کہا کہ جاؤ، جا کر کے خیبر میں مقابلہ کرو۔ خیبر کسی قلعے کا نام نہیں ہے، بہت توجہ رکھیے گا۔ خیبر ایک علاقے کا نام ہے، بہت بڑا ایک علاقہ۔ اس علاقے میں 3 قلعے تھے، بڑے بڑے 3 قلعے، اتنے بڑے بڑے کہ پورے خیبر کے یہودی اس میں سیف ہو جاتے تھے۔ اس میں دنیا کے سارے ہتھیار، اسلحے، کھانے پینے کی چیزیں، سامان، رسد، مال، دولت، انبار۔ یہودی قوم ہے، مالدار قوم۔
اور جب کوئی حملہ ہوتا تھا تو یہ اندر جا کر کے قلعے کا دروازہ بند کر لیتے تھے. اب باہر آدمی سر پٹک کر کے کیا کرے گا, واپس چلا جائے گا. اسی قلعے کی طاقت پر یہ جیتا کرتے تھے, حوصلہ بڑھا ہوا تھا. اب ادھر پیغمبر اسلام نے فوج کو بھیجا جانے کے لیے. توجہ کریے گا, پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے. کسی جنگ میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کئی لوگ کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ مجھے علم دے دیجئے. کسی جنگ میں سنا آپ نے؟ علمداری میں کروں گا, کمانڈر میں رہوں گا. خیبر میں 39 دن تک پیغمبر ہر ایک کو موقع دیتے رہے, جس کے دل میں بھی حوصلہ ہو علمدار بننے کا وہ اس جنگ میں نکال سکتا ہے. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے جو بالکل سامنے کی, کہ ہر جنگ میں فوج دشمن کی سامنے ہوتی تھی, اور اب فوج بناتے تھے پیغمبر. ایسے میں ہر ایک پیچھے چھپتا تھا, کیونکہ فوج دکھ رہی ہے, اسلحہ دکھ رہا ہے, دشمن دکھ رہا ہے. یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں کوئی فوج سامنے نہیں تھی, تو ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم لوگ اچانک حملہ کر کے ان کے اوپر قبضہ پا لیں گے. تو ہر آدمی کے دل میں یہ تمنا تھی کہ کاش اسی جنگ میں ہمیں علمدار بنا دیا جائے. پیغمبر نے بھی قطعاً تکلف نہیں کیا, جتنے آتے گئے سب کو موقع دیتے رہے. 39 دن تک جنگ کا جو بھی حشر ہوا وہ سب آپ کے پیش نظر ہے. مجھے خیبر نہیں پڑھنا, میں اپنے موضوع کے تحت بولنے جا رہا ہوں, توجہ کریے گا. بالآخر 39ویں دن پیغمبر اسلام نے یہ اعلان کر دیا کہ لَعُطِيَنَّ الرَّایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّانٍ وغیرہ وغیرہ. کل اب علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا, بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا, غیر فرار ہوگا, خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا, خدا اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے, اور وہ تب تک نہیں پلٹے گا جب تک کہ خدا اس کے دونوں ہاتھوں پہ فتح نہ دے دے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اور توجہ کریے. اب 39 دن تک ہوتا کیا تھا, علم لے کر کے جاتے تھے. اب یہاں کچھ ایک دو جملے ہیں کہ جس کے لیے مجھے مجبور ہوں کہ بیان کروں, ورنہ چاہ رہا تھا اس کو کاٹ کر کے نکلیں. اور ادھر جب پہلوان میدان میں اترتا تھا تو پھر پیغمبر کی خدمت میں پہنچ کر کے مجمع یہ کہتا تھا کہ صاحب جب علمدار ہی نہیں ٹکا تو ہم کیا کرتے. وہ کہتے تھے یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا رسول اللہ, یہ پیچھے سے نہ فرار کیے ہوتے تو ہم کیوں بھاگتے. 39 دن تک یہ چلتا رہا, نہ تلوار چلی, نہ پسینہ بہایا, نہ خون بہایا. نوٹ کریے گا, مذاق نہیں کر رہا ہوں, ہسٹری پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ. ہاں ایک کام کیا ہے, 39 دن تک گھوڑا دوڑایا ہے. دیکھیے میں بالکل تکلف نہیں کر رہا ہوں یہ سوچ کے کہ بہت کم لوگ بیٹھے ہیں تو کسی اور موضوع کی طرف چلا جاؤں. میں آپ کو جو دینے چاہ رہا ہوں وہ دے رہا ہوں, لہذا آپ میرے ساتھ چلیں گے. بہت توجہ کریے. گھوڑا دوڑایا انہوں نے, یہ نوٹ کیے رہیے گا. 40واں دن آیا, علمدار لشکر امیر المومنین آئے میدان میں, مجھے جنگ نہیں پڑھنی. تو 39 دن تک جن یہودیوں نے دیکھا تھا کہ یہ تو ان کا روز کا کام ہے, آتے ہیں صبح کو چلے جاتے ہیں شام تک, پھر یہی کریں گے. لیکن اب جو آیا ہے اس نے آتے ہی ایسا کام کیا کہ علم کو پتھر پہ گاڑ دیا. یہ سمجھ میں آ گیا کہ آج معاملہ آسان نہیں ہے. لہذا وہ جو بڑے بڑے 3-4 بہادر انہوں نے قلعے میں بٹھا کے کھلا پلا رہے تھے, ان سے کہا بھائی اب آج آپ کا نمبر ہے, میدان میں اتریے. مرحب آ رہا ہے, وہ انتر آ رہا ہے, اس کے بیٹے آ رہے ہیں, آتے گئے اور امیر المومنین کی تلوار سے واصل جہنم ہوتے گئے. جب انہوں نے دیکھا اتنے بڑے بڑے بہادر سب قتل کر دیے گئے تو فوج نے فرار کیا یہودیوں کی جو تماشا دیکھنے میدان میں اترے تھے. اندر جا کر کے قلعے کا دروازہ بند.
اب کیا کر سکتے ہیں؟ امیر المومنین آگے بڑھے، ہاتھوں کو آگے بڑھایا، خیبر کے دروازے کو ہلایا اور پلک جھپکتے جو دروازہ پہلے قلعے میں تھا وہ اب علی کے ہاتھ میں. وہ تو حیرت میں تھے ہی کہ یہ کیا ہو گیا، ادھر جو مجمع تھا وہ بھی دیکھ رہا تھا. اب انہوں نے سمجھ لیا کہ اب جنگ ہمارے کنٹرول میں ہے. توجہ، امیر المومنین نے دروازہ ایک طرف ڈالا، جو فوج تھی پیچھے یہ سرپٹ قلعے کے اندر، پوری فوج قلعے کے اندر. اب حق ہے کہ جو کچھ بھی مال غنیمت ملے وہ مسلمانوں کا حصہ. بہت توجہ کریے گا، ایام فاطمی کی مجلس آپ سن رہے ہیں. ایک جملے میں آپ کو تھوڑا سا تاریخ بتاتا ہوں، تھوڑا سا خیبر سے پہلے کے مسلمانوں کے اقتصادی حالات، اکنومیکل پوزیشن. عالم یہ ہے کہ اگر کوئی ایک کھجور پیغمبر کی خدمت میں صدقہ دے جاتا تھا، صدقہ پیغمبر پہ حرام ہے، پیغمبر نہیں کھائیں گے، مگر دے جاتا تھا کہ کسی مستحق کو پیغمبر دے دیں گے، تو کئی لوگ متمنی ہوتے تھے کہ رسول اللہ ہمیں دے دیں، ہمیں دے دیں. 1 کلو نہیں، 1 کھجور. اس قدر بھوک تھی، اس قدر افلاس کا عالم تھا، اس قدر تنگ دستی تھی، اس قدر برے حال تھے مسلمانوں کے. پوری تاریخ ہے کہ مسلمانوں کی ہسٹری پڑھی جائے خیبر سے پہلے عالم کیا ہے. یہ جو خندق کے میدان میں آپ سنتے ہیں کسی نے آ کر کے یہ جملہ سنا ہے نا کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے اصحاب کام کر رہے تھے. آپ نے کیا سمجھا کہ یہ محاورہ ہے؟ آپ نے سمجھا کہ یہ کوئی جملہ ہے بھوک سمجھانے کے لیے؟ حقیقت میں جب ایک صحابی نے آ کر کے اپنے بھوک کی شکایت کی، رسول اللہ نے ابا ہٹا کر کے شکم دکھایا کہ اوروں کی طریقے سے پتھر میرے پیٹ پہ بندھے. مذاق نہیں. یہ عالم تھا بھوک کا. خیبر فتح ہو گیا. اب جب دروازہ اکھاڑ دیا امیر المومنین نے، تو یہ فوج جو گئی تھی ساتھ میں، انہوں نے حملہ بول دیا. اب تو انتر مارا جا چکا، مرہب مارا جا چکا، بڑے بڑے پہلوان مارے جا چکے، وہ لوگ بھاگ رہے ہیں قلعے کے اندر. قلعے کا دروازہ اکھاڑ دیا گیا. اتنی دولت ہاتھ لگی مسلمانوں کے کہ کلہاڑی سے کاٹ کاٹ کر کے سونا بٹا ہے مسلمانوں کے درمیان. توجہ کریے گا، سونا بانٹا گیا اتنا، اور جو کچھ بٹا وہ الگ بات ہے. اب عالم یہ ہوا کہ جب یہ مسلمان واپس لوٹے ہیں مدینے، تو تاریخ کہتی ہے کہ ہر گھر میں خوشی کے چراغ جل رہے تھے. توجہ کریے گا، ہر گھر میں اچھے اچھے کھانے پکائے جا رہے تھے، مٹھائیاں بن رہی ہوں گی، مثلا حلوے بن رہے ہوں گے، اچھے اچھے لباس لوگ تیار کر رہے ہیں. اتنی دولت ملی ہے اس جنگ کے بعد. آپ بتائیں جب مسلمانوں کو اتنی دولت ملی، اتنا حصہ ملا، تو علی کو نہیں ملا ہوگا؟ مگر تاریخ کہتی ہے امیر المومنین جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو خالی ہاتھ. فاطمہ زہرا منتظر آگے بڑھیں، کہتی یا علی، آج مدینے کے ہر گھر میں چراغاں ہے، ہر گھر میں خوشی کے دیے جل رہے ہیں، ہر گھر میں اچھے کھانے پک رہے ہیں، لوگ اچھے اچھے لباس بنا رہے ہیں، سب کو کچھ نہ کچھ بابا نے دیا ہے، آپ کو نہیں دیا. جملہ نوٹ کریں تاریخ کا. امیر المومنین کہتے فاطمہ دیا تھا. یا علی پھر ہوا کیا؟ کہ جب میں مدینے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ہر گھر میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، سوائے چند ان گھروں کے جن گھروں کے مرد یا بدر میں شہید ہو چکے تھے یا احد میں شہید ہو چکے تھے. ان کے گھر کا کوئی آدمی اس جنگ میں شریک نہیں تھا، تو کہیں بدر کے یتیم رہتے تھے، کہیں احد کے یتیم رہتے تھے. میں نے اپنے حصے کا سارا مال ان گھروں میں بانٹ دیا. زوجہ ہو تو ایسی شوہر کی ساتھ دینے والی، فوراً مسکرا کے کہتی یا علی میں بھی انہی کے لیے پوچھ رہی تھی. صلوات پڑھے محمد والے محمد کے اوپر. تو جو یا علی میں بھی انہی کے لیے پوچھ رہی تھی، یعنی ذرا بھی ماتھے پہ شکن نہیں ہے. یہ کام آپ کبھی کر کے دیکھ لیں کہ گھر میں بچے بھوکے ہوں اور آپ کچھ کما کے آئے ہوں باہر بانٹ کے. یہ سیرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ. ذرا بھی کوئی شکوہ نہیں، کہا یعنی میں بھی انہی کے لیے پوچھ رہی تھی، اچھا کیا آپ نے بانٹ دیا. یہ حالات بدلے جنگ خیبر کے بعد مسلمانوں کے. اب اصل بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے.
میں نے اس کو بہت شارٹ کر دیا، ورنہ آپ تو سنتے ہی، خیبر تو پورا 1 گھنٹے کا موضوع ہے، مگر مجھے خیبر پڑھنا نہیں تھا، وہ سن لے بچے کیوں اسے چھیڑا۔ اب فوج لوٹنے کی تیاری کر رہی ہے، خیبر سے مال خوب مل گیا ہے، لوٹنے کی تیاری ہے۔ میں بیک لایا ہوں آپ کو، بعد والی ہسٹری تھوڑا پہلے سنا دی کیونکہ ادھر والی کنٹینیو چلے گی۔ لوگ خوش کہ آج تو گھر والے خوش ہو جائیں گے، آج تو بچوں کو خوشی ہوگی، آج تو بیوی بہت خوش ہو جائے گی۔ اب ادھر اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا کہ آپ لوگ جس راستے سے خیبر گئے ہیں اس راستے سے واپس نہیں آئیں گے۔ تو سن لیجیے، یاد رکھیے گا مجلس، جس راستے سے گئے ہیں خیبر اس راستے سے نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کہ جو دوسرا راستہ ہے اس سے واپس آئیے مدینہ۔ ابھی تو ہر آدمی سوچے گا بھائی وائے کیوں؟ اور جتنے لوگ تھے وہ سب کہاں آنکھ بند کر کے تو رسول اللہ کی ہر بات ماننے والے نہیں تھے، اور اس میں چھ میں گوئیاں شروع ہو گئی، کیوں، وجہ کیا، وجہ کیا، وجہ کیا، فلاں کیا، ڈھمکا کیا۔ اسے روک کر کے ایک جملہ سمجھا دیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ دنیا میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیے، ایک ہے اصول، ایک ہوتا ہے اصول، اسے کہتے ہیں سنت، اس کو کہتے ہیں انگلش میں پالیسی۔ ایک چیز ہے اسٹریٹجی، ایک ہے پالیسی، ایک ہے اسٹریٹجی۔ پالیسی کبھی چینج نہیں ہوتی، اسٹریٹجی ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ پہنچ رہی بات؟ پالیسیاں نہیں چینج ہوتی، اسٹریٹجی بدل جاتی ہے۔ اللہ بھی کہتا ہے ہماری پالیسی نہیں چینج ہوتی، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، خدا نہیں بدلتی مگر اسٹریٹجی بدلتی ہے۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جو فضائل کی طرف مجھے لے جا رہی ہیں، مگر میرے پاس وقت بہت محدود ہے، اذان سے پہلے مجلس کو ختم کرنا۔ توجہ کریے، اسٹریٹجی بدل جاتی ہے۔ اور اب جاگیے گا، دنیا کی کوئی جنگ نہ تلوار کے زور پہ لڑی جاتی ہے، نہ اسلحے کی طاقت پہ جیتی جاتی ہے، نہ مین پاور کی بنیاد پہ جیتی جاتی ہے، نہ مال و دولت کی طاقت پہ جیتی جاتی ہے، نہ بڑے ممالک کے پشت پہ آنے سے جیتی جاتی ہے، کچھ نہیں۔ دنیا کی ہر جنگ صرف اسٹریٹجی سے جیتی جاتی ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچے گی نہیں؟ دنیا کی ہر جنگ صرف اسٹریٹجی سے جیتی جاتی ہے۔ اسٹریٹجی دشمن کی چال کو سامنے رکھ کے بنائی جاتی ہے۔ دنیا کے کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں بٹھا کر کے بچوں کو اسٹریٹجی پڑھا نہیں دی جاتی، اس کے اصول بیان کر دیے جاتے ہیں۔ جب میدان جنگ میں اترتے ہیں تو اسٹریٹجی خود بناتے ہیں، کب فوج کو آگے بڑھانا ہے، کب فوج کو کہنا پیچھے آ جاؤ، کب داہنے سے حملہ کرنا ہے، کب بائیں سے، کہاں میزائل مارنی ہے، کہاں بارود سے کام چلے گا، کہاں رات میں حملہ کرنا ہے، کہاں دن میں۔ یہ کیا ہے؟ اسٹریٹجی۔ یہ جتنی سٹیک ہوگی آپ کی اتنا ہی کامیابی کے چانسز بڑھیں گے۔ بہت توجہ کریے گا، نہیں آپ کو ساتھ لانا پڑے گا۔ آپ میری بات سے لگ رہا متفق نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی جنگ دولت کی طاقت پر، بڑے لوگوں کے کاندھے پہ ہاتھ کی وجہ سے، اچھے ہتھیار کی وجہ سے، اچھی ٹیکنالوجی کی وجہ سے، زیادہ لوگوں کی وجہ سے نہیں جیتی جاتی۔ اس زمانے نے یہ ثابت کر دیا کہ نہیں جیتی جاتی۔ توجہ کریے گا، ورنہ دنیا کے بڑے بڑے ملک لگے تھے، امریکہ لگا تھا، اسرائیل لگا تھا، دولت کا انبار لگایا تھا، بہترین ٹریننگ دی تھی، بڑے بڑے اسلحے دیے تھے، دنیا کے چن کر کے خوخار لوگوں کی ایک فوج بنائی تھی داعش نام کی۔ یہ سب کچھ اکٹھا کر دیا۔ ادھر اللہ کی سرزمین سے قاسم سلیمانی نام کا ایک اسٹریٹجی کا ماہر نکلا۔ چھوٹی سی فوج، چھوٹے سے لوگ، عوام، انجمن، ان کو لے کر کے میدان میں اترا، سارے اسلحے دھرے رہ گئے، سارے خوخار قتل کر دیے گئے، بڑے بڑے ممالک منہ تاکتے رہ گئے، ساری ہوشیاری رکھی رہ گئی، اس نے جنگ جیت لیا۔ کس چیز نے جنگ جتایا؟ طاقت نہیں جتاتی، اسٹریٹجی جتاتی ہے۔ کس کے پاس جنگ لڑنے کا ہنر کتنا اچھا ہے، اور یہ بھی ان کا اپنا نہیں تھا، یہ سبق تو کربلا نے پڑھایا تھا اور علمدار حسینی نے سمجھایا تھا۔ جب فوج چھوٹی ہو،
اور دشمن بڑا لشکر لے کے آئے تو چھوٹی فوج کو پورے دن کیسے لڑایا جاتا ہے، یہ سبق عباس نے پڑھایا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ کریں، اسٹریٹجی کیسے جنگ کو ڈیزائن کیا جائے گا، کیسے دشمن کے اوپر غلبہ پایا جائے گا، یہ ہے اسٹریٹجی۔ یہاں پہ اسٹریٹجی یوز ہو رہی ہے۔ فوج گئی، علی بن ابی طالب نے قتل کیا، دروازہ اکھاڑا، مال بٹورا مسلمانوں نے، اب واپس آنے کی تیاری۔ پیغمبر کا حکم پہنچا۔ اچھا پیغمبر اپنی مرضی تو کچھ نہیں کرتے، یہ یاد ہے نا، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ وہ نبی ہے کہ جو اپنی خواہش سے بولتا نہیں جب تک کہ اللہ کی جانب سے وحی نہ ہو جائے۔ تو یہ اصل میں تو حکم رہا ہوگا خدا کا، پیغمبر آپ کہیے کہ اس راستے سے نہیں آنا ہے۔ اور توجہ، دوسرے والے بڑے راستے سے ہو کر کے آؤ۔ باپ میرے ساتھ رہیے گا، جلدی جلدی مجلس کو کمال کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں۔ بالآخر اب کچھ لوگ شاید واپس بھاگ بھی آتے، مگر وہاں تو علمدار علی تھے نہ، پیغمبر نے کہہ دیا تو ہو کے رہے گا، چلو ادھر کے بجائے ادھر۔ اب ان لوگوں نے رخ موڑا دوسرے راستے کی طرف۔ بھئی یہیں سے آپ سمجھ جائیں گے مجلس کیا ہے۔ خیبر جہاں ختم ہوتا ہے وہیں سے علاقہ شروع ہوتا ہے فدق۔ یہ لوگ خیبر تک آئے ہیں، اسٹریٹجی پیغمبر کی یہ ہے کہ اس راستے سے نہ لوٹیے، دوسرے راستے سے آئیے۔ اب مجبوراً یہ لوگ فدق کی طرف سے آئیں گے۔ توجہ کریے گا، اب یہ فوج کہاں سے آئے گی واپس مدینے؟ فدق کی طرف سے۔ فدق کس کا علاقہ ہے؟ یہ بھی یہودی۔ خیبر کس کا علاقہ ہے؟ یہ بھی یہودی۔ دونوں میں فرق یہ، خیبر والے جنگجو تھے، سپاہی تھے، قلعے بناتے تھے، اسلحے بناتے تھے، مال اکٹھا کرتے تھے۔ فدق کا علاقہ کھیت کسانوں کا علاقہ ہے، سرسبز و شاداب علاقہ ہے، اس میں چشمے ہیں، اس میں اچھی کھیتی ہوتی ہے، اس میں طرح طرح کے باغات ہیں، اس میں اچھے اچھے میوات ہیں، یہ ساری چیزیں۔ جب جنگ 40 دن سے چل رہی ہے ادھر خیبر میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فدق والے یہودی اپنے کھیتی میں لگے ہوں گے؟ یہ بھی تو روزانہ ہاتھ باندھ کے دیکھتے ہوں گے بھئی کیا ہو رہا ہے۔ توجہ کریے گا، لگا ہوا علاقہ ہے، جنگ چل رہی ہے 39 دن تک، تو یہ تو کھیتی نہیں کر رہے ہوں گے نا، یہ سب تو دیکھ رہے ہوں گے ہو کیا ہو رہا ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ 40ویں دن اب انہوں نے بھی سب دیکھا کہ اب کوئی ایسا آیا ہے جس نے مرحب کو قتل کر دیا، انتر کو قتل کر دیا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا، دروازے کو یوں اکھاڑ کے پھینک دیا، وہ لوٹ لیا پورے قلعے کو۔ اس قدر دہشت کہ ابھی جس کو کہیے اللہ اللہ منا ہی رہے ہوں گے کہ فوج بجائے واپس جانے کے ان کی طرف آنے لگی۔ توجہ کریے، بجائے واپس جانے کے مڑ گئی کدھر؟ فدق کی طرف۔ حکم پیغمبر کیا ہے؟ آپ کو صرف ادھر سے واپس آنا ہے، جنگ نہیں لڑنا ہے۔ توجہ کریے گا، لیکن جن کے دلوں میں دہشت تھی انہوں نے سوچا او خیبر کے بعد اب میرا نمبر کیا ہو۔ ان کے پاس تو قلعے تھے وہ نہیں بچے، ان کے پاس تو مرحب تھا وہ نہیں بچے، ان کے پاس تو انتر تھا وہ نہیں بچے، ہمارے پاس نہ مرحب ہے نہ انتر ہے نہ قلعہ، ہم کہاں جائیں؟ کہا اب تو گئے۔ کچھ لوگ اکٹھا ہوئے، کیا کریں کیا کریں؟ کب ایک راستہ ہے، کچھ بھی ہو مسلمانوں کا پیغمبر ہے بڑا رحم دل، اگر سلیقے سے کچھ لوگ جا کے بات کریں اور صلحوں کی پیشکش کریں تو معاملہ بن سکتا ہے۔ ان کا ہم دوڑو، تیزی سے نکلو۔ ابھی فوج آ رہی ہے خیبر سے فدق کی طرف، ادھر سے یہ لوگ دوڑ پڑے رسول اللہ کی طرف، یا رسول اللہ ہم آپ سے جنگ نہیں چاہتے۔ پیغمبر نے کہا ہم بھی نہیں چاہتے۔ توجہ کریے، جنگ تو ہم بھی نہیں چاہتے، یا رسول اللہ فوج کو واپس بلا لیجئے، صلح کرنے کے تیار ہے۔ کس چیز پہ؟ کہ جو ہمارا علاقہ ہے فدق، یہ آدھا لکھ کر کے ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ بہت توجہ، سرسبز و شاداب علاقہ۔ اب یہ روایت کی ذمہ داری راوی کے اوپر، میں حوالہ آپ کو دیے دیتا ہوں۔ عالم اہل سنت، اہم ترین عالم، کوئی جاہل انسان نہیں ہے، ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے فدق کے اندر ایک باغ اتنا بڑا تھا کہ جتنا اس کے زمانے میں کہہ رہا ہے کہ شہر کوفہ، کھجور کا ایک باغ اتنا بڑا فدق میں تھا کہ جتنا بڑا شہر کوفہ ہے۔ اب آپ تحقیق کرتے رہیے، ایک باغ، ایسے کئی باغ، کھیت، زمینیں،
چشمے، ہریالی، خوبصورت علاقہ، ان کا آدھا آپ کو دیتے ہیں. اب یہ لفظ میری ہے، انداز میرا ہے، آپ کو شاید پسند آئے. عجب نہیں پیغمبر کے اوپر اللہ نے وحی کی ہو میرے نبی، تکلف نہ فرمائیے، قبول کر لیجئے. پیغمبر نے کہا بسم اللہ لائیے دیجئے. جلدی جلدی کاغذ بنا، آدھا فدق لکھ کر کے رسول اللہ کو. اب وہاں سے سینہ پھلاتے آئے، نہیں ہم نے بات طے کر لی، اب فوج کچھ نہیں بگاڑے گی. اچھا فوج کو کچھ کرنا بھی نہیں تھا، اسے تو صرف ادھر سے ادھر آنا ہی تھا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے. بہت توجہ دیکھیں میں کتنی تیز چل رہا ہوں، اور چونکہ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں اس لیے ایک صلوات اور پڑھ دے محمد والے محمد کے اوپر. بہت توجہ. بہت توجہ کیجئے. گئی تھی فوج جنگ خیبر میں، خیبر کے ساتھ لگے ہاتھ پروفٹ میں خدا نے فدق پہنچوا دیا. کہاں؟ رسول اللہ تک. بہت توجہ کیجئے گا. یہ پورا عزائے فاطمی، یہ سارا سسٹم نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کو اگر اس روٹ سے آپ نہیں جا رہے ہیں. بہت توجہ کریے. آ گیا فدق کس کے پاس؟ رسول اللہ کے پاس. دو چیزیں ہیں، ایک ہے مال غنیمت. اب سب قرآن کی آیتیں میں میرے پاس وقت ہوتا کاش. وہ چیز کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے تلوار چلائی ہو، زخم لگائے ہوں، زخم کھائے ہوں، پسینہ بہایا ہو، خون بہایا ہو، یا گھوڑے دوڑائے ہو، وہاں سے جو مال ملے گا وہ ہے مال غنیمت. وہ ہر مسلمان میں بانٹا جائے گا، جیسے کہ خیبر کا مال بانٹ دیا رسول اللہ نے. فدق بغیر پسینہ بہائے، حتیٰ بغیر گھوڑا دوڑائے. اب آپ کو یاد آیا میں نے کیوں یہ جملہ شروع میں کہا تھا، یاد رکھیے گا. اس میں تو گھوڑا بھی نہیں دوڑایا، اس میں 39 دن تک گھوڑا دوڑایا تھا کم از کم. علی کے ساتھ جنگ میں شریک رہے ہیں، لہذا اس میں حصہ لگا دیا. وہ مال غنیمت. یہ چیز جو آئے گی اسے قرآن نے نام دیا فے. فے وہ چیز ہے کہ جو اللہ کسی حکمت عملی سے، کسی اور طریقے سے جس چیز کا مالک پیغمبر کو بنا دے، وہ صرف پیغمبر کا ہے، اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور یہی ہوا کہ پیغمبر نے فوج لوٹ کے آئی تو خیبر کا جو مال تھا وہ تو بانٹ دیا، مگر فدق کو اپنے پاس رکھا. اس میں کہیں سے کوئی اختلاف نہیں ہے. عالم اسلام کے کسی فرقے میں چلے جائیں، قرآن مجید کی آیتیں موجود ہیں. یہ پیغمبر کا حصہ محفوظ، بڑا علاقہ، خوب آمدنی، لاکھوں میں سالانہ آمدنی اس کی آنے لگا. توجہ کریے گا. اب یہاں سے ایک بحث شروع ہوتی ہے، اور وہ یہ ایک سوال ہم نے حل کر لیا کہ فدق آیا کیسے. اب دوسرا سوال کہ فدق کی ضرورت کیا تھی. بہت توجہ، کنیکٹ ہے بات. کیا ضرورت تھی؟ اللہ میاں کو پڑا کیا تھا یہ کہ اس طریقے سے رسول سے کہیں، فوج سے کہیے ادھر سے آئے، ان پہ دہشت طاری ہو جائے، وہ خود دوڑ کے آئیں، فدق دے کر کے چلے جائیں. کیا چاہیے تھا اللہ کو؟ کیوں؟ ایک سوال ہے نا، فدق کی ضرورت کیا تھی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے. بہت خوبصورتی سے اور توجہ سے آپ سن رہے ہیں، اس لیے میں دو جملوں میں سمجھا دوں گا اس کو. دیکھیے، اللہ کا اصول نہیں بدلتا، اسٹریٹجی ہر جہاں بدل دی جاتی ہے نا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے ہندوستان کی بہت ساری مثالیں ہیں، مگر میں کیا کروں، ادھر نہیں لے جانا چاہ رہا ہوں. کسی بھی ملک کے بھی اصول نہیں بدلتے، پالیسی نہیں بدلتی. کشمیر کو جو لے کر کے جو پالیسی رہے گی وہ رہے گی، اسٹریٹجی جیسے حالات بنیں گے ویسے بدلتی رہے گی. پاکستان کو لے کر کے جو پالیسی رہے گی وہ رہے گی، اسٹریٹجی بدلتی رہے گی. اللہ کہہ رہا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، خدا کی پالیسی نہیں بدلتی. اب چلے پیغمبر اسلام نے اعلان بعثت کس سن میں کیا؟ 40 برس. جب 40 سال کے رسول اللہ ہو گئے تو حکم اعلان ہوا نا کہ اب آپ اعلان بعثت کر دیجئے. اعلان بعثت سے پہلے اللہ نے کام یہ کیا اس خوبصورتی سے. کیوں؟
دیکھیے دنیا میں ایک نہایت بری چیز ہے جس کا نام ہے بھوک. بھوک بھوک نہایت بری چیز کا نام. جب آدمی کے شکم میں بھوک کی آگ جل رہی ہو نا تو نہ نبی کی بات اثر کرتی ہے نہ رسول کی گفتگو اثر ڈالتی ہے. ڈائریکٹ فرشتہ بھی نازل ہو جائے تو کچھ پلے ولے نہیں پڑتا ہے. اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے. یہ نیچرل ہے, فطرت ہے. خالی پیٹ بالکل بھوک, گھر میں بھوک ہو, بیوی بھوکی ہو, بچہ بھوکا ہو, انسان بھوکا ہو, آپ بیٹھ کے اس کو حدیثیں سنائیے, آپ اس کو آیتیں پڑھ کر کے سنائیے. ہاں دو چار ہوتے ہیں کہ غربت جھیل کر کے بھی سلمان بن جائیں, ابو ذر بن جائیں, مقداد بن جائیں, ایسے یہ دو چار ہوتے ہیں. مگر دنیا میں سب سے خراب چیز کا نام ہے بھوک. حدیث کہتی ہے بھوک انسان کو کافر تک بنا سکتی ہے. بھوک انسان کو کافر تک بنا سکتی ہے. کیوں؟ کفر کے دروازے پہ لے جا کر کے بھوک کھڑا کرتی ہے, باطل کے دروازے پہ لے جا کر کے بھوک کھڑا کر دیتی ہے. توجہ کریے گا, لا خیروں کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جن کے پاس دولت بھری ہو پھر بھی باطل کے دروازے پہ چمچہ گیری کر رہے ہیں, ان کی بات نہیں, ضرورت مندوں کی بات ہے. تو پیغمبر آ رہے ہیں اتنا بڑا مشن لے کر کے, آخری نبی, آخری شریعت, آخری دین, آخری کتاب, پوری دنیا تک اسلام کو پہنچانا ہے پیغمبر کو. کس لوگوں کے درمیان؟ بھوکے لوگ, ننگے لوگ, ضرورت مند لوگ, محتاج لوگ. ان کو کہیں گے دیکھو یہاں سجدہ مت کرو بتوں کے سامنے, آؤ ہاں ہم بتاتے ہیں اللہ ایک ہے. کتنے لوگ سننے والے؟ اس پہ تو میں باقاعدہ بول سکتا ہوں, عقلی دلیلیں, نقلی دلیلیں, حدیثیں, روایتیں سب موجود ہیں, مگر وقت نہیں ہے. للہ لہذا محنت نہ کرائیے. خدا نے اعلان بعثت سے پہلے اپنی حکمت عملی سے مکے کی سب سے مالدار خاتون کو پیغمبر کی زوجہ بنا دیا. توجہ کریے, پیغمبر سے عقد کروا کر کے اتنی مالدار خاتون کو پیغمبر کے گھر تک پہنچا دیا. وہ بھی اتنی مومنہ, اتنی طاہرہ, اتنی پاکیزہ, اتنی مخلص کہ گھر میں آنے کے بعد شوہر کے کہتی ہے خبردار یہ نہ سمجھیے گا کہ اس میں سے کوئی ایک درہم بھی میرا ہے, نہیں یہ سب میں آپ کو بخشتی ہوں, آپ اپنے مشن میں جیسے چاہے خرچ کریں. اعلان بعثت سے پہلے پیغمبر کو مالدار کرنے والا خدا وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک منصوبہ تھا رسالت پیغمبر کی, اس کے لیے دولت چاہیے, کیونکہ کوئی بھی مشن دولت کے بغیر کمال تک نہیں پہنچتا. دولت کے بغیر کسی مشن کو آپ کامیاب نہیں کر سکتے ہیں. کسی مشن کو فروغ دینے کے لیے ایک بجٹ کی ضرورت پڑتی ہے. بجٹ کہاں سے آئے؟ جناب خدیجہ کی دولت کو اس طریقے سے پیغمبر اسلام کے گھر میں پہنچا دیا, اور زوجہ بھی اتنی مخلص, یا رسول اللہ جیسے چاہیں آپ خرچ کریں, یہ سارا مال آپ کا ہے. جب یہ ہو گیا تو خدا کو حق ہے نا پوچھے جب میں نے آپ کو غریب پایا تو مالدار نہیں بنایا. توجہ کریے, جب میں نے آپ کو غریب پایا, ضرورت مند پایا تو مالدار نہیں بنا دیا. یہ کام خدا نے کیا تھا, اصول نہیں بدلے گا. اب نبوت اپنی آخری منزلوں میں ہے, 1-2 سال بعد پیغمبر کو اس دنیا سے جانا ہے. اب شروع ہو رہی ہے امامت. وہ توجہ کریے گا, امامت بھی ایک مشن ہے, ایک بڑا بجٹ چاہیے امامت کو کامیاب کرنے کے لیے. بالکل اسی طریقے سے جیسے جناب خدیجہ کی دولت سے اللہ نے پیغمبر کو مالدار بنایا تھا, اتنی خوبصورتی سے فدق کو رسول تک پہنچایا. اب رسول سے کہتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, اے میرے پیغمبر اپنی موت کا انتظار نہ کریں کہ آپ کے مرنے کے بعد میراث بن کر کے یہ فدق بیٹی تک جائے گا. نہیں, اپنی زندگی میں یہ فدق فاطمہ کو دے دیں. اپنی زندگی میں یہ فدق فاطمہ کو دے دے. اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے بیٹی کو بلا کر کے پورا فدق بیٹی کو ہبہ کر دیا. مالک اتنی جلدی کیا ہے؟ کہ جلدی ہے پیغمبر کی اعلان نبوت سے پہلے میں نے اسے مالدار بنایا تھا. علی کی امامت کے آغاز سے پہلے جناب فاطمہ زہرا کے ذریعے سے اتنی بڑی دولت علی کے گھر تک خدا نے پہنچائی. کیوں؟ اس لیے کہ اصول نہیں بدلتے. اب
اتنی بڑی دولت کہ جس کی آمدنی سالانہ لاکھوں میں ہے، یہ سب تاریخوں نے لکھا ہے، لاکھوں میں ہے، یہ کہاں یوز ہوگی؟ لوگوں میں۔ مشن امامت کو بلند کرنے میں، امامت کی ترویج میں یہ بجٹ خرچ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ یہ فدق آنے کے بعد علی و فاطمہ کے گھر اچھے اچھے کھانے بننے لگے اور بہترین کپڑے پہن کر کے ٹھاٹ سے ٹہتے، کچھ نہیں، ان کے گھر میں جیسے فاقے تھے ویسے ہی تھے۔ ہوتا کیا تھا؟ فاطمہ زہرا نے فدق ملنے کے بعد کچھ مزدور بلائے، عامل بلائے، انہیں پرماننٹ سیلری کے اوپر فدق ان کے حوالے کر دیا۔ تم چشمے کا کام دیکھو گے، تم گڑائی کا کام دیکھو گے، تم درختوں کو دیکھو گے، تم کھجور کو دیکھو گے، تم یہ دیکھو گے، وہ دیکھو گے، تم مارکیٹ لے جاؤ گے، بیچو گے، یہ سب کچھ کر کے ایک آدمی کلیکشن کر کے لا کر کے فاطمہ زہرا کے حوالے کرتا تھا، لاکھوں میں۔ فاطمہ زہرا پوری لسٹ تھی مدینے میں، کس گھر میں کتنے یتیم، کس گھر میں کون بیوہ، کس گھر میں کون ضرورت مند، یہ ساری دولت انہی میں بٹ جایا کرتی تھی۔ اب سوچیں ایک مشکل تھی حکومت کے لیے، اور وہ مشکل یہ تھی کہ اگر صرف علی کی خلافت پہ قبضہ کر لیا جائے تو رسول اللہ بیت المال میں کتنا مال چھوڑ کے گئے تھے؟ اتنی مجلسیں آپ نے سنی، جلدی بتائیں۔ رسول اللہ جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو کتنا مال چھوڑ کے گئے تھے؟ خزانے میں ایک حکومت جاتی ہے تو کچھ مال چھوڑ کے جاتی ہے نا، کتنی دولت تھی؟ کچھ نہیں، جھاڑو لگا ہوا۔ تو جس بیت المال میں جھاڑو لگا ہو اس کی حکومت حاصل کر کے بیٹھ جانا اور ہے، اور سب خاندانی فقیر، کسی کے پاس ہے بھی نہیں کچھ کی اپنی جیب سے خرچہ، چلے گی کیسے یہ حکومت؟ چلے گی کہاں سے؟ لوگوں نے کہا سنو یہ تو لے لیا، اور ادھر وہ لوگ اگر بانٹتے رہے فدق کی آمدنی تو ایک کو تمہارے یہاں سلام کرنے نہیں آئیں گے، سب ادھر ہی جائیں گے۔ کہا پھر ایک ہی راستہ ہے، اگر واقعی اپنی حکومت اپنی گورنمنٹ چلانی ہے اور ان کو توڑنا ہے تو فدق پہ قبضہ کرنا پڑے گا۔ بہت توجہ کریں، فدق پہ قبضہ کرنا پڑے گا۔ اور وہی کیا، انہوں نے حکومت بننے کے بعد فوراً اپنے آدمی بھیجے اور سیدہ کے جتنے لوگ تھے انہیں دوڑا کر کے باہر نکالا، اپنے لوگوں کے کنٹرول میں لے لیا فدق۔ اب یہ خبر فاطمہ زہرا کو ملی، جناب فاطمہ زہرا گھر سے خواتین کے جھرمٹ میں چلی، لمہ کہتے ہیں عورتوں کے جھنڈ کو، اس لیے یہ خطبہ دوسرے نام سے بھی مشہور ہے، خطبہ فدق کے ساتھ ساتھ خطبہ لمہ۔ اس طریقے سے کہ بنی ہاشم کی خواتین کے حصار میں لامبی ایک چادر ہے کہ جو زمین پہ خط کھینچتی جا رہی ہے، ایک بڑا سا مقنا ہے کہ جو چہرے کے اوپر ہے، اور ان خواتین کے ساتھ پیغمبر کی بیٹی آ رہی ہے اپنا حق مانگنے۔ آئیں تو سسکیاں شروع ہو گئیں مسجد میں، رونا شروع کیا تو خواتین رونے لگیں۔ ان کے رونے کا اثر یہ ہے کہ تاریخ کہتی ہے جو لوگ اصحاب میں سے بیٹھے تھے وہ چیخ چیخ کے رونے لگے۔ پیغمبر کا زمانہ یاد آ رہا ہے نا۔ آج پہلا موقع ہے باپ کے سائے سے محروم ہونے کے بعد، پہلا موقع ہے کہ جب پھر بیٹی اسی باپ کی مسجد میں آئی ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ کلما دخلا، جب کبھی بھی فاطمہ آتی تھیں، قام رسول اللہ، قام الیہ رسول اللہ، پیغمبر فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ نہ یہ کہ کھڑے ہوتے تھے، آگے بڑھتے تھے، ہاتھوں کو پکڑ کے بوسہ دیتے تھے، لا کر کے وہاں بٹھاتے تھے جہاں ابھی تک خود بیٹھے تھے۔ آپ ایمان سے ذرا سوچ کے بتائیں کہ کل تک جس بیوی نے یہ دیکھا ہو کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں آئی ہوں اور میرا بابا بیٹھا رہا ہو؟ پہلا موقع ہے کہ میں آئی ہوں، لوگ بیٹھے ہیں، پیغمبر کی بیٹی کھڑی ہے، اور کھڑی بھی یوں کھڑی ہے کہ اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہے کہ لاؤ میرا حق مجھے لوٹاؤ، کیوں تم نے ہمارے آدمیوں کو ہٹا دیا، کیوں تم نے ہماری میراث کے اوپر قبضہ کر لیا، کیوں تم نے ہماری اس پراپرٹی پہ قابو پا لیا جو میرا بابا مجھے ہبہ کر کے دے گیا تھا۔ وہ پوری ایک گفتگو ہے، پوری ایک بحث ہے۔ انہوں نے کچھ جوابات دیے، فاطمہ زہرا نے کچھ جواب دیا، انہوں نے اپنی دلیل دی، فاطمہ زہرا نے قرآن مجید سے دلیلیں دی۔ یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں، توجہ کریے، میں ادھر نہیں جا رہا ہوں۔
بالآخر اس موقع پر شہزادی نے وہ عالی شان خطبہ دیا. میں بڑی تیزی سے چلا تھا کہ 2-4 جملے اس خطبے کے پڑھوں گا اور اسی کو عنوان گفتگو بنایا تھا, مگر وقت کے دامن میں گنجائش نہیں, مجلس کو ختم کیے دے رہا ہوں. پھر کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ایسا عالی شان اور شاندار خطبہ بیوی دیتی ہیں اسی بھرے مجمع میں مسلمانوں کے سامنے کہ ایک خطبہ ہے, مگر ایسا خطبہ کہ بعد میں آنے والے ہر امام نے اپنی ہر اولاد کو اپنی دادی کا خطبہ یاد کرایا, اور چاہنے والوں سے کہتے تھے میری دادی کا خطبہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اس میں علم ہے, پورا دین ہے, پورا ایک سلیبس ہے دین کا. اگر پورا دین ایک بار میں سمجھنا چاہیں آپ تو خطبہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پڑھیں اور پڑھائیں. اس ایک خطبے کا نام خطبہ فدق ضرور ہے, ہم یہ سمجھیں کہ اس میں فدق کی بحث ہوگی بس. مزے کی بات یہ ہے کہ پورے خطبے میں ایک بار بھی فدق کا نام آیا ہی نہیں. اس میں توحید کی بات ہے, اس میں عدالت کی بات ہے, اس میں نبوت سمجھایا ہے شہزادی نے, اس میں امامت سمجھایا ہے شہزادی نے, اس میں اخلاقیات سمجھایا ہے شہزادی نے, اس میں احکام دین سمجھایا ہے شہزادی نے. انہی 3 چیزوں کے مجموعے کو دین کہتے ہیں. دین یا عقائد کا نام ہے, یا احکام کا نام ہے, یا اخلاق کا نام ہے. ایک خطبے میں شہزادی نے اتنی خوبصورتی سے یہ پورا دین پیرو کر کے پیش کر دیا, اور جاہلوں کے سامنے نہیں پیش کیا کہ کوئی کہے کہ خاتون بول کر کے چلی گئی. ان لوگوں کے درمیان گفتگو کی ہے کہ کوئی 5 سال, کوئی 10 سال, کوئی 13 سال, کوئی 23 سال, کوئی 2 سال, کوئی 8 سال پیغمبر کی بز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, اصحاب پیغمبر کا مجمع. اور اس میں پیغمبر کی بیٹی کہہ رہی ہے سنو تم نے کلمہ تو پڑھ لیا, تمہیں معلوم بھی ہے اللہ نے تم سے ایمان کیوں قبول کرایا, تم نے نمازیں پڑھ لی, تمہیں معلوم بھی ہے کہ اللہ نے نماز کیوں واجب کی تھی, تم نے روزہ رکھ لیا, تمہیں پتہ ہی نہیں کہ روزہ رکھوایا کیوں گیا تھا. احکام دین کے فلسفے کو بیان کیا. بہترین ٹاپک, بہترین گفتگو ہے کہ فاطمہ زہرا نے کی ہے. توجہ کریے گا. فدق کیوں دیا تھا؟ امامت کی ترویج کے لیے. اللہ نے یہ دولت کیوں دی تھی؟ جیسے دولت جناب خدیجہ رسول اللہ کیوں دی تھی؟ رسالت کی ترویج کے لیے. ویسے ہی بالکل امامت کی ترویج کے لیے ایک بڑا بجٹ اللہ نے فدق کے ذریعے سے علی ابن ابی طالب تک پہنچایا تھا. اعلان امامت سے پہلے, یعنی رسول اللہ کے انتقال سے پہلے, یعنی آغاز امامت امیر المومنین سے پہلے. پھر اسے چھین لیا گیا, اسے چھین لیا گیا. ایک دلیل اور ہے جو آپ سنتے ہیں مگر اکثر واضح نہیں ہوتی بات. 7ویں امام کا زمانہ آیا, ہارون الرشید بادشاہ ہے. 7ویں امام ہے, امامت کا دور 7ویں امام کا, اور بادشاہ وقت کون ہے؟ ہارون الرشید, جو قطعاً رشید تو نہیں تھا, نام ہے اس کا رشید. ایک دن بیٹھے بیٹھے موڈ میں آئے, دربار لگا ہوا, بھیڑ ہے, اور شیخی بگھارنے کے لیے کچھ لوگ کام کرتے ہیں نا, تو اس نے امام کاظم کو بلوایا. بیٹھے امام, کیا بات ہے؟ کہا یہ کیا اتنے سالوں سے آپ کے خاندان کا ایک باغ کا مسئلہ چل رہا ہے, فدق کا مسئلہ چل رہا ہے, آپ بتائیں آپ کا فدق کتنا بڑا تھا, اس کے حدود بتائیں, حدود اربع بتائیے. ہوتا نہیں کوئی زمین پراپرٹی آپ خریدتے ہیں تو اس کے حدود اربع لکھ کے آتے ہیں, پورب سائڈ یہ, پچھم سائڈ یہ, اتر یہ, دکھن یہ, اتنی بڑی پراپرٹی. کہتا ہے امام سے کہ حدود اربع بتائیں آپ فدق کے, میں بھی آپ کو دے دیتا ہوں, قصہ ہی ختم ہو جائے. اس نے بھی سوچا تاریخ میں نام لکھ جائے گا. آیا تھا کوئی ایسا جیالہ بادشاہ کہ اس نے اٹھا کے فدق دے دیا؟ امام نے کہا دے نہیں پاؤ گے. اور یہ کیسی بات کر رہے ہیں, جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں دے دوں گا تو کیوں نہیں دے پاؤں گا؟ امام نے کہا تو لکھو, ایک سرحد عدن. بچے کیا سمجھیں گے؟ عدن آج یمن کا ایک حصہ ہے. یعنی امام کہتے ہیں ایک سرحد اس کی یمن, دوسری سمرقند, توجہ کریے, تیسری افریقہ, چوتھی آرمینیا. اس نے کہا یہ آپ کس چیز کی حدود بتا رہے ہیں؟ کا فدق پوچھا نا تم نے؟ کا فدق نہیں, یہ تو میری حکومت دکھ رہی ہے, میری حکومت کی جو سرحدیں ہیں وہ آپ نے بتا دی غلطی سے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں فدق. تو امام نے کہا تم کیا سمجھے, فدق جو ہمیں دیا گیا تھا وہ اتنا ہی رہتا. توجہ کریے گا, فدق انویسٹمنٹ تھا امامت کا, ریاست کا, خلافت کا, حکومت کا. بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے کسی سے زبردستی 1 لاکھ روپے چھین لیے.
وہ جا رہا تھا کہیں بزنس کرنے اور آپ نے اس سے چھین لیا، وہ بیچارہ خالی ہاتھ ہو کر کے گھر بیٹھ گیا، آپ نے لے جا کر کے کہیں بزنس میں انویسٹ کر دیا، 25-30 سال کے بعد اور صاحب جہاں انویسٹ کیا تھا وہاں 1000 کروڑ بن گئے۔ ایک دن آپ موڈ میں آئے کہ یار اس داغ کو دھو دینا چاہیے، مجمع لگا کے بولا یہ آپ کا کتنا 1 لاکھ تھا نا، یہ لیجئے 1000 کروڑ جب ہیں 1 لاکھ۔ آپ بتائیے انصاف ہو جائے گا؟ انصاف کیا ہے؟ اسی 1 لاکھ نے تو 1000 کروڑ بنائے ہیں۔ توجہ کریے گا، اب سمجھے امام کیوں کہہ رہے ہیں کہ اب فدق آج اس والا آج نہیں ہے، فدق یعنی ہماری ریاست، ہماری امامت، یہی ہماری ریاست و امامت تو پھیلتے پھیلتے اتنی بڑھی ہے، اب مجال ہو تو دے کے دکھاؤ۔ وہ کہتا ہے اگر یہ دے دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ فدق یعنی انویسٹمنٹ امامت کے لیے، فدق یعنی راس مال، یعنی پونجی امامت کی، اسی پر چلنا تھا امامت کو آگے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امیر المومنین کا زمانہ آیا اور لوگوں نے کہا کہ اب تو آپ کا موقع ہے، آپ حاکم ہیں، آپ فدق کیوں نہیں لے کر کے اپنے بچوں کے حوالے کرتے؟ امام کا تاریخی جملہ، اب لے کے کیا کریں گے؟ فدق تو دیا ہی گیا تھا امامت کی ترویج کے لیے، وہ زمانہ تو جا چکا، وہ دور تو چلا گیا، اور اب حکومت خلافت جس شکل میں بھی ہمارے پاس آئی ہے، اب فدق کا کام ہی نہیں۔ جس مقصد سے خدا نے فدق ہمیں دیا تھا وہ مقصد فوت کر دیا گیا۔ فاطمہ جانتی تھی کہ اصل ہدف فدق نہیں ہے، اصل چیز امامت ہے، امامت کو بچانا ضروری ہے، لہذا خطبہ دے دیا، لیکن اس کے باوجود خاموش نہیں بیٹھی۔ علی سے کہتی یا علی میرا ایک کام کریں گے، بنت رسول بتائیں کہ کوئی سواری کا انتظام کریں۔ سواری کا انتظام ہوا، ایک ناقہ، فاطمہ زہرا ناقے پہ بیٹھتی تھی، علی ابن ابی طالب مہار پکڑتے تھے۔ رات ڈھل جانے کے بعد مہاجرین و انصار کے دروازے کے اوپر پیغمبر کی بیٹی دستک دی جاتی ہے، لوگ باہر نکلے، خیریت؟ ارے آپ لوگ؟ ایک جملہ فاطمہ پوچھتی ہیں یہ بتاؤ تم تو غدیر میں تھے نا؟ جی جی غدیر میں تھا۔ تمہیں تو یاد ہوگا نا میرے بابا نے علی کے لیے کیا کہا تھا؟ الگ الگ جواب ہے تاریخ میں، کوئی کہتا مجھے تھا تو اب یاد نہیں کیا کہا تھا، کسی نے کہا ہاں ہاں یاد ہے لیکن علی نے دیر کر دی، وہ پہلے آ گئے، اگر علی پہلے آتے تو میں علی کا ساتھ دیتا۔ کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے محسوس کر لیا کہ رات کے اس پہر آنے والا کوئی عام نہیں، پیغمبر کی بیٹی ہے اور وہ علی کی امامت کی بات کر رہی ہے، انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ فاطمہ کھڑی رہیں دروازے پہ، دستک دیتی رہیں، دروازہ نہیں کھلا۔ کیسا زمین و آسمان والا انقلاب آیا نا مدینے میں، وہ بیوی جس کے دروازے پہ خاتم المرسلین آ کے کھڑا ہوتا ہو، وہ آج مسلمانوں کی چوکھٹ پہ کھڑی ہے، فریاد کر رہی ہے کیا تم نے اپنے امام کا ساتھ چھوڑ دیا؟ کیا تم امام کو نہیں پہچان پائے؟ تم نے امام کو تنہا کر دیا، تم نے امامت کو کمزور کر دیا۔ فاطمہ زہرا اس لیے نہیں میدان میں ہیں، خبردار یہ نہ سمجھیں کہ شوہر کا معاملہ ہے، نہیں، امام وقت کا معاملہ ہے۔ یہ سبق فاطمہ پورے مدینے کو پڑھا رہی ہیں، امام کتنی قیمتی چیز کا نام ہے۔ امام یعنی حجت خدا، امام یعنی ولی خدا، امامت یعنی ولایت خدا۔ اگر تم نے اسے تنہا کر دیا تو بکھر جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، عزتیں ختم ہو جائیں گی، کہیں کوئی معیار نہیں رہے گا۔ اور وہی ہوا جو فاطمہ کہہ رہی تھی۔ آج پوری دنیا میں کیا وقار ہے مسلمانوں کا، کس زمانے میں کوئی عزت رہ گئی مسلمانوں کی، لیکن اگر یہ باغ ڈور امامت کے ہاتھوں میں ہوتی تو واقعی آج اسلامی پرچم کس بلندی پر ہوتا، آج کیا مسلمانوں کی قدر و منزلت ہوتی۔ فاطمہ سمجھاتی رہیں مگر کسی کے سمجھ میں نہیں آیا، حکومت تک خبر پہنچ گئی۔ اگر فاطمہ کو روکا نہیں تم نے تو یہ سمجھ لو کہ فاطمہ کے خطبوں کا اثر ہو یا نہ ہو، فاطمہ جو گھر گھر جا رہی ہیں اس کا اثر ضرور ہوگا۔ 2 4 5 10 کچھ تو ان کے ہم فکر پیدا ہوں گے، کوئی تو ساتھ دینے کھڑا ہی ہو جائے گا، لہذا اس قصے کو ختم کرو۔ انہوں نے کہا کیا کیا جائے؟ کہا بس ایک راستہ ہے، علی کو بلاؤ، ابھی تک بیعت نہیں کی، زبردستی بیعت لو، جب وہ بیعت کر لیں گے تو کسی سے بیعت لے نہیں سکتے، لہذا اب آدمی بھیجا گیا، جاؤ جا کر کے علی کو بلا کے لاؤ۔ علی ابن ابی طالب نے جواب دے دیا میں نہیں آ سکتا، میں نے کچھ عہد کیا ہوا ہے۔ اس نے لوٹ کر کے بتایا کہ انہوں نے یوں کہا ہے۔ اب کچھ اوباش لوگ نکلے، کچھ لفنگے لوگ نکلے، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ میں ان کے کارنامے موجود ہیں۔
کہا تم بیٹھو ہم ابھی لے کر کے آتے ہیں. بھیڑ لے کر کے در سیدہ پہ بدتمیزی کے لہجے میں گفتگو باہر سے شروع کیا. ابھی تک اہل بیت اس کے عادی نہیں ہیں. جو بھی آتا تھا دروازے پہ ادب سے سلام کرتا تھا, احترام سے گفتگو کرتا تھا. یہ کچھ اوباش آئے ہیں کہ جو اس طریقے سے چلا چلا کر کے گفتگو کر رہے ہیں. ابھی بھی علی کو نہیں آنے دیا. فاطمہ خود دروازے پہ آ گئیں, کہتی بتاؤ کیا بات ہے. کہا ہمیں عورتوں سے کیا کام, ہم عورتوں سے باتیں نہیں کرتے, سب تاریخ کے جملے ہیں. علی کو بھیجو. وہ کہتے ہیں مصروف ہیں, علی نہیں آ سکتے, تمہیں جو کہنا مجھ سے کہو. کہتا ہے کہ نہیں, ہمیں عورتوں سے کوئی مطلب نہیں, علی کو بھیجو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. ایسا لگتا ہے کہ فاطمہ کو یقین نہیں آیا, گھر میں آگ بھی لگ سکتی ہے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو اس کے بعد مقتل نے جملہ لکھا, پلٹ کے فاطمہ کہتی کیا گھر میں آگ لگا دو؟ اس گھر میں جس میں میرے ننھے حسن و حسین ہیں, جس میں میری چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہیں, اس میں آگ لگا دو گے؟ وہ کہتا ہے وین ہوا کرے, ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کون گھر میں ہم آگ لگا دیں گے. اور نہ یہ کہ کہا بلکہ آگ لگا دی گئی. اے عزیزو, اتنی بار ہم نے اس جملے کو سنا, اتنی بار سنا کہ اس کی وحشت ہمارے ذہن و دل و دماغ سے نکل گئی. آسان بات ہے گھر جلنا؟ نہیں, آپ آئیں گے میرے ساتھ. خدا نہ کرے آپ کسی کا جلتا ہوا گھر دیکھیں, خدا نہ کرے کبھی آپ کو یہ منظر دیکھنا نصیب ہو کہ کسی کا گھر جل رہا ہو. آپ دیکھیے کہ عالم کیا ہوتا ہے, پورا محلہ نکل کر کے دیکھتا ہے, اور جو لوگ گھر میں ہوتے ہیں ان پہ اتنی دہشت طاری ہو جاتی ہے کہ اکثر ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اگر لوگ گھر میں رہ جاتے تو شاید بچ جاتے, مگر آگ کی وحشت سے لوگوں نے چھتوں سے چھلانگیں لگا دی, جان دے دی, مر گئے. توجہ کریے گا, آگ میں وحشت ہوتی ہے. پہلا اثر فوراً گھر میں دھواں بھرنے لگتا ہے, سوزش بڑھ جاتی ہے, گرمی بڑھ جاتی ہے, اور اس کا اثر آکسیجن کم ہو جاتا ہے, سانس لینے میں دقت ہونے لگتی ہے. جبکہ آج کل کے جو مکانات ہیں, آپ نے اکثر ویڈیو وغیرہ میں دیکھا ہوگا, خدا نہ کرے کہ آپ کسی کا جلتا گھر دیکھیں, مگر کہیں نہ کہیں دنیا کی کوئی خبر آتی دیکھیں آپ, کیا ہوتا ہے, پکی بلڈنگیں ہیں, آسانی سے نہیں جلتی. فاطمہ کا تو چھوٹا سا گھر تھا, مضبوط کوئی عمارت نہیں تھی, چھت بھی لکڑی گھاس پھوس کی تھی, اس میں دروازہ جل رہا ہے. کتنا خطرناک لمحہ ہے ان گھر والوں کے لیے کہ جو گھر میں ہیں. سوچ کے دیکھیں آپ کیا ہوتا. میں جب اس روایت کو پڑھتا ہوں مجھے لگا کہ فوراً فاطمہ دوڑ کے آئی ہوں گی, اندر آ کے کہا ہوگا یا علی ان لوگوں نے سچ میں گھر میں آگ لگا دی, ایسا کریں کوئی دروازہ توڑیں, کوئی دیوار توڑیں, جلدی میرے بچوں کو گھر سے باہر نکالیں, میرے حسن و حسین گھر میں ہیں, میری زینب و ام کلثوم گھر میں ہیں. مگر نئی مجال ہے کسی کی فکر ہو. فاطمہ اور دروازے کے قریب آ گئیں. تم کیا سمجھتے ہو اس آگ کی وجہ سے ہمیں دبا لوگے, ہمیں ڈرا لوگے اور میں علی کی حفاظت سے دستبردار ہو جاؤں گی؟ نہیں, فاطمہ دروازے پہ ہیں عزیزو, دیوار سے لگے ہوئے کچھ بچے سہمے ہوئے ماں کا یہ منظر دیکھ رہے ہیں. اللہ رے میری ماں امام وقت کی حفاظت کے لیے کس حد تک ہے, جلتے ہوئے دروازے کے بالکل قریب کھڑی ہے. اے عزیزو, ایک جملہ کہوں, مجلسیں تو ابھی ہوں گی, آپ مصائب سنتے رہیے گا, میں ایک منظر آپ کو دکھاؤں, مجلس تمام کر دوں. 7 برس کی عمر ہے امام حسن کی, 6 برس کی عمر ہے امام حسین کی, 5 برس کی عمر ہے زینب کی, 4 برس کی عمر ہے جناب ام کلثوم کی. جب یہ واقعہ ہو رہا ہے, ننھے بچے اماں کو دیکھ رہے ہیں. اے عزیزو, عجب نہیں, یہی وہ لمحہ تھا کہ جب دروازہ جل چکا, ایک ملعون نے باہر سے دروازے پہ ایسی ضرب لگائی, جلتا ہوا دروازہ فاطمہ زہرا کے اوپر, فاطمہ کو لیے ہوئے زمین سے جا لگا. بس مجلس ختم کر دی عزیزو. مگر یہ سبق فاطمہ زہرا نے اپنی 5 برس کی بچی کو ایسا پڑھایا کہ 50 سال کے بعد بھی زینب یہ سبق بھولی نہیں. زینب یہ سبق بھولی نہیں. زینب پڑھ چکی ہے مدینے میں 11 ہجری میں یہ سبق کہ امام وقت سب سے قیمتی ہے, اپنی جان جائے تو جائے, آگ کے شعلے بھڑکے تو بھڑکے, گھر میں آگ لگے تو لگے, مگر امام کو بچانا ذمہ داری ہے. اے عزیزو, 11 ہجری گزر گئی, 61 ہجری آ گئی, کربلا کا میدان ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیموں میں آگ لگا دی گئی, ساری بیویاں بے تحاشا
دیکھا جنگل کی طرف بھاگ رہی تھی، تنہا ایک بیوی تھی جو بار بار ایک جلتے ہوئے خیمے کی طرف جاتی تھی اور پیچھے چلی آتی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر کے اس سے پوچھا، اے بیوی یہ اتنے شعلے بھڑک رہے ہیں کہ آپ خیمے میں جانا چاہتی ہیں؟ اس نے گردن ہلایا کہ ہاں۔ میں نے کہا بیوی کیا اس خیمے میں کوئی قیمتی سامان رہ گیا ہے؟ کیا اس خیمے میں کوئی قیمتی سامان رہ گیا ہے؟ وہ کہتی ہے ارے سب سے قیمتی تو اسی میں ہے۔ وہ کہتا ہے بیوی اندر نہ جائیے گا، شعلے اس قابل ہیں کہ کوئی جائے گا تو واپس نہیں آئے گا۔ کہتے اس بیوی نے میری بات سنی انسنی کر دیا اور ایک مرتبہ اسی شعلوں کے درمیان بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر خیمے کے اندر چلی گئی۔ حمید کہتا ہے مجھے یقین تھا اب یہ بیوی واپس نہیں آئے گی، مگر ابھی چند لمحے گزرے، میں نے دیکھا وہ بیوی اپنے کاندھے پہ ایک بیمار کو لیے ہوئے خیمے سے باہر آئی، لا کر کے زمین کربلا پہ لٹایا۔ عجب نہیں بقیع کا رخ کیا ہو۔ اماں 5 برس کی تھی جب آپ نے سبق پڑھایا تھا، زینب بھولی نہیں۔ اماں شعلے بہت تھے، اماں لاشیں بکھری، اماں سب کچھ قربانیاں دے دی، مگر امام وقت کو بچا لیا۔ اے اماں زینب کو آپ کی قربانی ابھی بھی انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار الہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھا جب تک کہ تیری والے محمد کی ذات ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے۔ پروردگار حاضرین میں جو افراد بھی مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب فراہم فرما۔ پروردگار جو افراد بے روزگار ہیں نوجوان، ایام عزائے فاطمیہ کے صدقے میں ہمارے ہر جوان کو حلال روزگار میسر فرما۔ جو گودیاں ویران ہیں پروردگار عزائے فاطمیہ کے صدقے میں ان کی گودیوں میں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار جو افراد حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما۔ ہم سب کے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شریک فرما۔ ماتم حسین۔ حضرات اس سلسلے کی 5ویں مجلس نماز مغربین کے بعد ٹھیک 6:30 بجے شروع ہو جائے گی۔ السلام علیکم یا باب اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم والا جد کا بابیک والا ام کا باقی جمیعاً شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم، یا بلسن علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا تفسیر القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا امام الزمانہ، ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سلسلے کی 5ویں مجلس نماز مغربین کے بعد 6:30 بجے ہوگی، جس کو عالی جناب مولانا حیدر مہندی صاحب امام جمعہ چندولی